سورۃ المرسلات مکی صورت ہے. مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اللہ نے بتا دیا ہوائیں بہت ایکٹیو ہیں، بہت مصروف ہیں. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بزی رہتی ہیں. یہ صرف انسان ہے جو بوریت کا نعرہ لگا کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتا ہے، یا چینل سرفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا میگزین کے پیجز جو ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرن کرنے لگ جاتا ہے. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات کی مخلوقات کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں اور کہیں کہ میں بور ہو رہی ہوں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سورج کہ میں بور ہو رہا ہوں، چلو آج چھٹی کر لیتا ہوں. کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کے کیلنڈر کے مطابق سورج نکلنا تھا صبح 6:20 پر، آپ 9:20 ہو گئے، سورج نکل ہی نہیں رہا. آپ سوچ رہے ہیں سورج کیوں نہیں نکلا؟ پتہ چلا اندھیرا ہی چلے آ رہا ہے. سورج نے کہا کہ نہیں، آج میرا دل نہیں کر رہا نکلنے کو، میں رات میں بہت دیر سے سویا تھا. کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرتا. یہ صرف انسان ہے جو اتنا لتھارجک ہوتا ہے، سست ہوتا ہے اور کاہل ہوتا ہے. اللہ نے کہا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. کب وہ واقع ہوگی آگے وہ منظر بتا دیا. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، پہاڑوں کو سمیش کر دیا جائے گا، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، جس دن رزلٹ اناؤنس ہوں گے، جس دن میری ایک ایک ڈیٹ کھول کھول کر نہ صرف میرے سامنے لے آئی جائے گی بلکہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کو علم نشرہ کر دیا جائے گا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جس نے اپنے آپ کو خود کو اسکاٹ فری سمجھا، اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے کہ اس کے جھٹلانے پر اس کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یہ زمین اپنے اندر کتنے مردے چھپا چکی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس زمین کے اندر اتنے مردے دفن ہیں کہ جب نکلیں گے تو اس کے نکلنے کی تیاری کے لیے آپ آگے پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا تاکہ ساری ہیومینٹی اس پر ایڈجسٹ ہو سکے. اللہ نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا. اللہ نے میٹھا پانی کیسے پلایا؟ اللہ کا ڈی سیلینیشن پلانٹ دیکھیں کیا ہے. کھارے سمندر سے ویپرز اٹھتے ہیں، جو ویپرز اٹھتے ہیں اور جو کنڈنسیشن ہوتی ہے اور جو اس سے بادل بنتے ہیں، کھارے پانی سے ویپر اٹھا اور وہ بادلوں کی شکل میں اوپر جا کر جمع ہو گیا، اور جب وہ برسا تو وہ میٹھے پانی کی شکل میں بارش بن کر برسا. یہ اللہ کا بادلوں کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا ہوا ہے. ہم انسان ہی ہیں جو اپنی انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے کام نہ کر سکے کہ اتنا بڑا سمندر اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ لگاتے اور اس کے بعد کراچی میں پانی کی شارٹیج کو کم کرتے. اللہ نے تو کھول کھول کر واضح بیان کیا ہے کہ تم دیکھ لو اللہ نے کتنی تمہارے لیے نعمتیں سامنے رکھی ہیں، تم ان سے سبق حاصل کرو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جنتوں کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں وہ ان کا اپنا کریڈٹ ہے. تو جنہوں نے مذاق بنا لیا، جنہوں نے اپنا کریڈٹ سمجھا، اللہ بھی پھر ان کو جو ہے جنت نہیں دے گا. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لا سکتے ہو
تو قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ تمہارے باپ دادا کو بھی اٹھا کر لے آئے گا، تمہیں بھی اٹھا کر لے آئے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آسائیوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کس کا دل نہ چاہے گا کہ ایسی سخت جنت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد انسان جنت والا بن جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن رکھا ہے، اور یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا اور کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لینا، ہم دنیا میں بھی یہ کام بہت کرتے ہیں، تو جنت کے لیے ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے پہلے بتا چکے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ شریعت کے احکامات کو سن کر، قرآن کے احکامات کو سن کر، سنت کے احکامات کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور واپس اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بائی چوائس نہیں جھکتے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں؟ ہم کہیں اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شعوری طور پر ہم جھٹلانے والوں سے بالکل جو ہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس لیے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو ہم دنیا میں کوشش کریں کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کی دوستیاں رکھیں جو لوگ مجھے اور آپ کو نیکی پر دوڑانے والے ہوں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس دن ملک الموت آپ کے اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذت کو مٹا دیتی ہے۔ دنیا کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں اگر ہماری موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے، وہ فار سائٹڈ ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور یاد رکھیں ہم مسلمان شیطان سے ساری زندگی تو آزمائے جاتے ہی ہیں، ہمیں بہکانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے۔ ایک آخری موقع جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے، جس وقت موت حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اس وقت بھی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، اور وہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ پر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس نے زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، قرآن کو اپنے عمل میں سجایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے۔ وہ شیطان آتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور اپنے اس کے کسی پیارے کی شکل میں آتا ہے، کسی بیٹے کی شکل میں، کسی باپ کی شکل میں، کسی ماں کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں غیب کو دیکھ کر آیا ہوں، غیب کے اندر جو دین ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو تم اسلام کے اوپر مت رہنا۔ اور یہ آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، تو میں آخری حملہ اس کو کر کے اس کو جہنم کا باسی بنا دوں۔ اور جو انسان ساری زندگی قرآن کے سائے میں رہا ہوتا ہے، اس کے عمل پر کوشش کی ہوتی ہے، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ چاہے کوئی اسکالر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی میڈیوکر مسلمان ہو، ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ اس کی موت کے وقت شیطان اس کے اپنے کسی پیارے کی شکل میں آ کر اس کو کہتا ہے میں غیب سے آیا ہوں، وہاں کا دین اسلام نہیں ہے، اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ احادیث میں بتا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30واں پارہ سورۃ النبا